پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب معجزاتی طور پہ زندہ ہے. بہت بہت مبارک پوری جموں کشمیر کی قوم کو کہ ہمارا سب سے بڑا لیڈر جو ایک اتنا بڑا قائد ہے، بزرگ لیڈر ہے، ان پہ جو یہ کائرانہ حملہ کل ہوا، یہ تو بدقسمتی ہے کہ اتنا ہائیلی سیکیور آدمی اس تک بھی کوئی پہنچ سکا، جسے کہتے ہیں نا گردن تک، برابر ان کی گردن تک پہنچا. تو یہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ جموں میں سیکیورٹی کے لحاظ سے کوتاہیاں ہیں. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب Z+ کیٹیگری NSG کور والے ہیں، ان کی اپنی سیکیورٹی ساتھ تھی، لیکن میرا سوال ہے AST جو اس جگہ کی ہونی چاہیے تھی، جو لوکل پولیس کو وہاں فرسکنگ کرنی تھی، لوکل سیکیورٹی کو کرنی تھی، اگر ہوئی تو یہ کیسے پہنچا؟ انکوائری کا وشے یہ بھی ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ بھی ضرور ہے کہ اگر اتنا بڑا لیڈر سیف نہیں ہے، ڈپٹی چیف منسٹر سیف نہیں ہے، وہاں سرکار کے دوسرے زعما بھی تھے اور سول سوسائٹی کے لوگ تھے، جموں کے بڑے بڑے بزنس مین تھے، تو پھر کون سیف ہے؟ لیکن ہمارے لیے تو اس وقت سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سلامت ہیں، ٹھیک طرح سے ہیں. اللہ ان کو عمر دراز دے دے. ان کی اس قوم کو ضرورت ہے. سیاست کے بنا وہ ایک ایسے شخص ہیں جن کی اس قوم کو ابھی کافی وقت کے لیے ضرورت ہے. الطاف صاحب، بی جے پی کے کچھ لیڈران نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کی لیڈرشپ اب اس معاملے پر پالیٹکس کر رہی ہے، تو کیا کچھ کہیں گے؟ خیر، میں تو نہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی پالیٹکس ہے. اگر کسی بی جے پی کے لیڈر نے یہ کہا تو ان کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ سیکیورٹی ان کی ریسپانسبلٹی ہے، چونکہ سینٹرل گورنمنٹ اس وقت بی جے پی کے پاس ہے. اور اگر ہم یہ کہتے نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہم سمجھتے بہت کچھ ہے، لیکن ہمارے لیے خوشی کی بات ہے ڈاکٹر صاحب سیف ہیں، اللہ نے ان کی زندگی بچائی اور شکر الحمدللہ، یہی ہمارے لیے کافی ہے. الطاف صاحب، آج شبیر شاہ کو جو ہے SC نے بیل گرانٹ کی ہے، تو کیا کہیں گے؟ اچھا ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک شروعات نئی ہونی چاہیے. چلو، اگر سپریم کورٹ نے ہی شروعات کی، دیر سے ہی صحیح، شروعات تو ہوئی ہے. مجھے امید ہے کہ باقی جو قائدین بھی وہاں جیلوں میں ہیں، اور لمبا ایک بہت ٹینیور ہو گیا، ان سب کو بھی سپریم کورٹ کے اسی پریسیڈنٹ پہ رہا کیا جائے گا. کیونکہ اب جموں کشمیر میں ایک نیا سویرا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے نوجوانوں کو کب تک پکڑ دکڑ میں رکھو گے؟ کب تک شیر اور بکری کا قصہ ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، شیر اور بکری کا قصہ، پانی پیا کبھی کسی نے اوپر، تو شیر روز اگر یہی بکری کو کہے گا کہ تم نے پانی وہاں پہ پیا تو اس لیے تمہاری جان لی جائے گی، تو یہ تو بند ہونا چاہے. ہم نے تو خواہش ظاہر کی تھی لوگوں کے سامنے جا کے 2024 کے الیکشن میں کہ آؤ ایک نئی شروعات کریں، ہمیں مینڈیٹ دے دو، ہم کوشش کریں گے کہ، بلکہ ہم نے وعدہ کیا تھا اپنے مینیفیسٹو میں کہ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے جو مختلف کیسوں میں ملوث رکھے گئے ہیں، جو ہینیس نہیں ہیں، ان کے لیے ایک عام معافی کا اعلان کرائیں گے. اور میں آج پھر دہراؤں گا، ٹھیک ہے لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا، لیکن ضرورت ہے کہ ہم پورا واپس سوسائٹی میں ان لوگوں کو ایملگمیٹ کریں، اور ہم سب امن کے لیے کوشاں ہیں. یہاں جیسے آپ دیکھتے ہیں، یہاں ہر ایک اب کوئی یہاں کوئی آواز اور نہیں اٹھ رہی ہے. اب امن کی آواز اٹھ رہی ہے، ترقی کی آواز اٹھ رہی ہے، اور اس میں سپریم کورٹ کا آج شبیر صاحب کو رہائی ایک خوش آئین قدم ہے. پاتھ سیکرز انٹرنیشنل اسکول، جہاں ہر چھاتر اپنی منزل خود تلاشتا ہے اور سفلتا کی نئی راہ بناتا ہے، جہاں شکشا صرف کتابوں تک سیمت نہیں بلکہ ویکتتو، آتم وشواس اور اجول بھوشیہ کو سنوارنے کا مادھیم ہے. ہماری وشیشتائیں: اسٹوڈنٹ انرچ ڈیزائن کریکولم، ایکسپیرئنس ٹیچرز، سرکشت و پریرنا دائک واتاورن، ہر چھاتر پر اسپیشل کیئر، ہیلتھ اینڈ فٹنس پر وشیش دھیان، اسپرچل ایجوکیشن، ٹرانسپورٹ فیسلٹی اویلیبل. ہم بچوں کو سینک اسکول، ملٹری اسکول، RIMC، NDA اور انیہ کمپیٹیٹو ایگزامز کے لیے بھی تیار کرتے ہیں. ہمارا لکشیہ دیش کے بھوشیہ کو
तैयार करना है। खेलों की बेहतरीन सुविधाएं, जम्मू कश्मीर सीमावर्ती क्षेत्र का पहला CBSE स्कूल। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। हमारे 2 मुख्य कैंपस रामगढ़ राधा स्वामी सत्संग घर के पास और विजयपुर एम्स विजयपुर सांबा के पास। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।